یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیں، اسلامی شادی میں گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور پھر ایک دو چیزیں رہ گئی تھیں جو کل بیان نہیں ہو سکیں۔ ان میں سے کچھ رسومات ایسی ہیں جو میں نے بتایا کہ رسمیں تین طریقے کی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جس میں کوئی حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جس میں گناہ ہے، اور ایک وہ ہے جو کسی خاص قوم سے مخصوص ہے۔ اگر ایسی رسم ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن وہ رسم جو گناہ ہے، اس کو چاہے صلوات پڑھ کے آپ انجام دیجئے، چاہے حدیث قصہ پڑھ کے انجام دیجئے، چاہے نوحہ پڑھ کے ماتم پڑھ کے انجام دیجئے، وہ جو حرام ہے وہ گناہ ہے۔ وہ رسم جو کسی خاص قوم سے مخصوص ہے، وہ بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، پیغمبر نے اس کو منع فرمایا ہے۔ رسومات میں سے کچھ رسمیں ہوتی ہیں ہمارے پاس جس کو خاص طور سے جو تقریباً انٹرنیشنل ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ان رسومات میں سے ایک رسم ہے منہ دکھائی کی۔ آپ کے یہاں ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ منہ دکھائی ہوتی ہے۔ میں اس بات کو بالخصوص، چونکہ دیکھیے اسلام ایک مذہب ایسا ہے کہ جہاں کے اوپر محرم و نامحرم ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ منہ دکھائی جو رسم ہے، یہ منہ دکھائی دو طریقے سے ہے۔ ایک محرم کو دکھانا اور ایک نامحرم کو دکھانا۔ دلہن آئی، عورتوں کو منہ دکھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، مثلا عورتیں کو دیکھیں۔ بلکہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ بعض عورتوں کو بھی منہ نہیں دکھانا چاہیے۔ آپ واقعاً تعجب کریں گے کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے۔ کیا سمجھے آپ کو تعجب ہوگا، کیا ہے کہ غیر مسلم عورت کو بھی اور مسلم عورت کو، مومن عورت کو حجاب کرنا چاہیے۔ لکھا ہے یہاں پر، یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مومنہ، ایک مسلم، ایک باحجاب، ایک ایماندار عورت اگر کسی غیر مسلم کے سامنے بے حجاب ہوتی ہے اور اس کا حسن و جمال اس عورت کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، ممکن ہے کہ وہ جائے اور جا کے اپنے مردوں کو اس مسلمان عورت کی خوبصورتی کا بیان کرے، سمجھے آپ؟ اور اس کے بیان سے اس کے مرد کے دل میں کوئی بات اس مومن عورت کے لیے پیدا ہو۔ لہٰذا کیا ہے؟ لہٰذا ان سے بھی احتیاط یہ ہے کہ کیا کرنا؟ پردہ کرنا، حجاب کرنا۔ مسئلہ حجاب بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا کیا ہے؟ لہٰذا اب جب ایک عورت دلہن بنی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے، دلہن بنی ہوئی تو کیا کہتے ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر عورتیں دیکھتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو محرم ہیں، ایک عورت کے لیے سسرال محرم کتنے لوگ محرم ہوتے ہیں؟ ایک عورت کے لیے سسرال ہونے کے بعد شوہر محرم ہے اور اس کا پپا سسر محرم ہے، اور کوئی محرم ہے اور کوئی محرم نہیں ہے۔ پپا کے پپا اگر رہے تو سمجھے آپ، پپا رہنا بیچارے مشکل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو محرم کیا ہے؟ اب اگر نامحرم کو منہ دکھایا جا رہا ہے، بعض جگہوں پہ رسم ہے، ابھی تو منہ دکھائی بات کر لی نا، کل ہو گیا، جلوے میں ہو گیا۔ تو اب اگر دلہن کو لا کے یہ رسم منہ دکھائی کی ہو رہی ہے اور نامحرم لوگ، چلو بھائی دیور لوگ آؤ، بھابھی کا منہ دیکھ لو، اور نندوئی آؤ، بھابھی کیا کہتے ہیں، کس کا کیا کہتے ہیں، اس کو منہ دیکھ لو، لوگ آئیں اور منہ دکھائیں۔ ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ میک اپ کیا ہوا منہ، یہ کیا کہتے ہیں، زیورات سے لدا ہوا منہ نامحرم کو دکھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے سیدھا، اس میں کوئی مطلب تکلف والی بات نہیں، سیدھا حرام ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ منہ دیکھتے ہیں اور کیا دیتے ہیں؟ منہ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی ہوتی نہیں، ہمارے بہت ہوتی ہے، عورتیں منہ دکھائی جمع کرتی ہیں۔ تو بہرحال جو عورتوں نے منہ دکھائی دی، جو محرم نے منہ دکھائی دی، اس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک طرح سے تحفہ ہے، گفٹ ہے کہ بھائی۔ لیکن جو نامحرم منہ دکھائی دے رہے ہیں، مثلا کوئی لڑکی ہے، شادی ہو کے گئی، سیریل کیا، نندوئی کروڑ پتی آدمی ہیں، سمجھے آپ، بہت پیسہ کما رہے ہیں، دو نندوئی دو بہت پیسہ کما رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ اپنے کہوں گے سالک بیوی ہوئی نہیں، سالک بیوی کے منہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ لو میری طرف سے 50,000 روپیہ، کیا سمجھا، وہ دے 50,000، 1 لاکھ روپے جمع ہو گیا۔ یہ جشن صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے کہ نامحرم آ کے منہ دیکھے اور کیا دے؟ منہ دکھائی دے، سمجھے آپ؟ بغیر ہم بات رسم کی کر رہے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں؟ رسم کی کر رہے ہیں
یہ رسم صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، اس میں سراسر گناہ۔ پھر وہ منہ دکھائی کیا کرنا، وہ منہ دکھائی کو جمع کرنا اور کہاں جانا، کربلا جانا، سمجھے آپ؟ یہاں مشکل ہوتا ہے۔ یا سونا لینا، سونا لینا، نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسی رسمیں اگر آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، ہوتی ہیں، تو آپ اس پہ یہ سختی سے چڑھ لیجئے کہ نہیں، منہ دکھائی تو ہوگی لیکن نامیرا منہ نہیں دیکھیں گے، ہیں؟ ہاں ہوگا ورنہ منہ بند کریں نا۔ یہ میں نے بات کل کہہ چکی، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا کرنا، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے بچیوں کو سب کو بتا چکے ہیں کرنا کیا تم کو۔ لہٰذا کیا ہے، لہٰذا یہ رسم صحیح نہیں ہے۔ خوب، اس کے بعد ایک رسم کیا ہے ہمارے پاس حیدرآباد میں، ایک رسم ہے رسم جماگی کی۔ جماگی معلوم کیا ہے؟ جمعے کو کیا کرنا، جمعے کو دلہا دلہن کی دعوت کرنا۔ کون لوگ کرتے؟ بہت اچھی بات ہے، نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں اور دلہا دلہن جائیں اور رشتہ داروں کے ہاں، لیکن اچھی رسم ہے، رسم جب تک رسم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو کسی پر تھوپا جائے تو وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ہم نے سنا ہے کہ وہ آج جماگی ہے بھائی، کیا کہتے ہیں ہمارے فلاں کے بیٹی داماد ان کی ہماری دعوت ہے۔ اگر کسی کو پریشان کر کے یہ رسم ہے تو صحیح نہیں ہے، بیچارہ دیکھو، آپ دیکھیے حیثیت اس کی۔ نہیں بعض لوگ ہیں، نہیں بعض ہیں، نہیں کرو، اگر رسم تھوپی جا رہی تو وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، دعوت دینا۔ اچھا اب وہاں بھی جا رہے ہیں تو محرم اور نامحرم کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ جماگی کو کسی پر تھوپنا نہیں چاہیے، بیچارہ کوئی غریب آدمی بیچارہ کیا کرے، قرضہ لا کے کر رہا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور ایک رسم ہے کیا ہے کہ پھر چوتھی کی، چوتھی ہمارے یہاں بہرحال یہاں حیدرآباد میں بہت سے مسائل اس لیے حل ہو جاتے ہیں کہ شادیاں انٹرنل ہیں۔ ہماری طرف جو کہ باراتیں نہیں ہوتی ہے لیکن اس میں مشکل نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کیا ہے، سسرال دور ہے، بارات گئے، دلہن کو لے کے آئے، سمجھے آپ، اور پھر یہاں سے کیا ہے، پھر یہاں سے جائیں گے۔ چوتھی میں کیا ہوتا ہے، اب یہاں سے بارات آ کے چلی گئی، لڑکی پر سسرال گئی، اب لڑکی کے گھر سے 20-25 لوگ جائیں گے چوتھی لینے کے لیے، کیا سمجھا، 20-25 لوگ، اور بعض اوقات تو زیادہ بھی ہوتے ہیں لوگ، جیسے پیسے جیسے نخرے لوگوں کے۔ اب 25-30 لوگ کہاں جا رہے ہیں لڑکی کی سسرال، وہاں جا کے چوتھے۔ ہمارے پاس آپ کے ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اتنا مسئلہ نہیں ہے نا، جہاں فاصلہ ہوتا ہے نا وہاں مشکل ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جگہ معلوم، ہم نے شادی میں کہا آؤ کوئی بات نہیں، آتے کھانا کھانے آتے نہیں، ہم سمجھ نہیں آتے، مسئلہ نہیں آتے، ہاں۔ خوب، تو یہ 20-25 لوگ 30 لوگوں کو جانا، سمجھے آپ، اور جا کے وہاں سے دلہا دلہن دونوں کو لے کے آنا۔ میں نے اپنی شادی کو دیکھو بھائی، آؤ منع نہیں ہے، آپ لینے کے لیے آ رہے ہو، اتنے لوگ آ رہے ہیں تو لڑکی کو لے کے جاؤ، وہاں پہ تھوڑا گھر میں کام بعد میں آئیں گے ہم، اگر ہم کو بھی آنا ہے تو اتنے لوگ آنے کی کیا ضرورت ہے، ہم لے چلے آئیں گے۔ کرایہ میں نے کہا تھا، میں نے منع نہیں کیا بھائی، سمجھے آپ، کرایہ بچا تمہارا، اب گاڑی کر کے آتے کہ تم، واقعی بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، سمجھے آپ، بعض اوقات مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ چوتھی کی رسم ہے، اس کا کوئی دیکھیے میں بتاؤں کہاں سے چوتھی کی رسم، سنیے قصہ سنیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے، ام سلمہ سے فرمایا شادی کے تیسرے دن، کہا ام سلمہ میری بیٹی فاطمہ کی ماں نہیں ہے۔ پہلے تو خود آئے، دوسرے دن خود آئے رسول اللہ، چونکہ وہاں شادی انٹرنل تھی، رسول اللہ شادی کے دوسرے تیسرے دن جناب فاطمہ کے گھر آئے، اور وہ اسٹیٹمنٹ کس قدر مشہور ہے اور کتنا واقعی خطرناک ہے، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ آئے، مولا علی سے السلام علیکم ہوئی، ملاقات ہوئی، ڈسٹرب نہیں کیا، گھر بہت دور نہیں تھا، مدینہ کتنا چھوٹا شہر تھا، کیا سمجھے، کوئی ڈسٹرب نہیں، آئے، السلام علیکم ہوئی، اور مولا علی سے پوچھا کیف وجدت الفاطمہ، شادی کر کے بھیجا تھا نا، 2 دن ہو گئے نا، پوچھا کیف وجدت الفاطمہ، اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، ہاں تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ اس لیے کہ لڑکی اپنے گھر رہی، لڑکا اپنے گھر رہ رہا، اب جب زندگی مشترک شروع ہوئی ہے،
ہمارے پاس کیا یاد رکھیے، اس رسول اللہ کے اسٹیٹمنٹ میں بہت تفصیلات ہیں. 2 دنوں میں کیا 2 دن کافی ہے دوسرے سمجھنے کے لیے؟ ہاں، حقیقت امر یہ ہے کہ ایک ملاقات کافی ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ ہاں، رسول نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے کیا پوچھا؟ جس نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے نا وہ جانتا ہے. اس نے جا کے پوچھا کہ کیفا وجدت الفاطمہ، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ جانتا ہے کہ ہم نے بیٹی کو کیسی تربیت کی ہے. کیا سمجھے آپ؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں عمل. ہاں، دونوں تربیت ٹھیک ہے نا. پھر تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دونوں تربیت ہونی چاہیے. لڑکوں کی تربیت علوی ہونی چاہیے اور لڑکیوں کی تربیت فاطمی ہونی چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ نعم العون فی العبادہ، ہم نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا. یہ ہے. رسول اللہ گئے اور جا کے احوال پرسی کی. پھر جناب سلمہ کو فرمایا کہ جاؤ جا کے ہماری بیٹی فاطمہ کی خرید لو، اس کو لے کے آؤ. وہ 2 دن ہو گیا ہمارے گھر سے گئی ہوئی ہے. یہ جو چوتھی ہوتی معلوم کیا ہے؟ یہ چوتھی یہی ہے کہ ایک لڑکی 10 سال 20 سال 25 سال اپنے گھر میں رہی ہے. اب پہلی بار کیا ہوئی ہے، گھر سے رخصت ہو کے سب. اب بھائی لڑکیاں جاتی رہتی ہیں. ایک لڑکی 5 سال ہاسٹل میں رہ کے آئی ہے، لیکن ہاسٹل میں رہنا مینٹلٹی اور ہے. گھر سے رخصت ہو کے کہیں جانا یہ فکر کیا ہے؟ اب سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اب یہ بچی کیا ہے، اپنے سسرال گئی ہوئی ہے. 1-2 دن رہ کے پھر اس کو لے کے آنا. یہ کاہے کو لے کے؟ یہ رسمیں کاہے کے لیے ہیں؟ یہ رسمیں اس لیے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا یہ بولتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے میں نے آج بارات میں نا کہ اگر ہم کہیں بارات لے کے نہیں آئیں گے تو نہیں ایسے کیسے ہو جائے گا، آپ بارات لے کے آؤ ہماری بیٹے. یہ غلط ہے. سمجھے آپ؟ یہ کیا تو یہ اسلامی فکر نہیں ہونے کی بنا کے اوپر، یہ اسلامی فکر نہیں ہونے کی بنا کے اوپر ہے. ہاں، ہم سب بولتے ہیں کہ ہم سب آگے نہیں دے رہے. سمجھے آپ؟ تو انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو خیال رکھے، دھیان رکھے. یہ چیزیں ایسا نہیں ہیں کہ بعد میں کیا کریں اور پھر مثلا جیسے کہہ دیا انہوں نے کہ کوئی لینے کے لیے نہیں ہے. یہ بات تفاہم کی ہوتی ہے. میٹنگ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، بڑی میٹنگ ہو، جہیز کی میٹنگ ہوتی ہے، زیور کی میٹنگ ہوتی ہے، کپڑے کی میٹنگ ہوتی ہے، حتیٰ کہ شادی میں کھانے کی میٹنگ ہوتی ہے. یہ میٹنگ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ میٹنگ بھی ہونی چاہیے. بھائی چوتھی ماما کوئی لینے کے لیے نہیں آئے گا، اب ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں نہیں ہوتی. ہاں وہی آتے میٹنگ ہوتی ہے، نہیں آتے میٹنگ نہیں ہوتی ہے کہ بھائی آنے کی ضرورت کیا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ بچے کو بھیج دیجیے گا، ہمارے پاس ہم کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اتنے لوگ آگے آپ کو پسند. بعض لڑکے والے بھی ایسے ہیں جو بھائی ان کی حیثیت نہیں ہوتی لوگ کھلانے کی. ہیں بعض لڑکے والے ویسے ہوتے ہیں، نہیں باتیں تو جلدی کر دیتے ہو 10 کے بعد، اسی لیے 10 کے بعد سوال جواب کرنے والا. لہٰذا کیا ہے، بعض لڑکے والے ایسے ہوتے ہیں بیچارے ان کو اتنی حیثیت نہیں کہ آپ کو 50 آدمی کھانا کھلائیں، وہ بلکہ انہوں نے شادی کیا، ولیمہ کے خرچے میں بٹے ہوئے، پھر 50 آدمی کو کھانا کھلائیں. تو ایسے میں خلاصہ اسلامی شادی ہے کہ نہ لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کے اوپر اور نہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. جتنا کم سے کم خرچ ہو شادی میں اتنا بہتر ہے، جتنی آسان سے آسان تر ہو اتنا شادی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شادیوں کو پرخرچ کرنے کے بعد لوگوں کے پاس کیا ہو گیا، لوگوں کو شادی مشکل ہو گئی، شادی مشکل ہو گئی اور طلاق آسان ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کھلانے مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں ولیمہ مستحب ہے. ولیمے کا مستحب ہونا اور ہے اور انگیجمنٹ میں 100 آدمی کھلانا اور ہے. یہ جائز نہیں ہے، وہ کیا مسئلہ نہیں ہے. یہی ہے اظہار یہی ہے. آپ اظہار کرو گے، خوب اظہار کر رہے ہیں. ایک لڑکی جو غریب ہے دیکھی کیا کہے گی، پھر وہ رسم بنتی ہے. آپ سمجھتے نہیں، وہ رسم بنتی ہے. میں نے بتایا نہیں، ایک صاحب نے کیا کیا، ایک صاحب نے منڈپ سجایا، خوب سارے غبارے لگائے، 500 غبارے لگا دیے ہیں. دوسری بار پیسہ تھا، اس نے کیا پورا محلہ سجا دیا غباروں سے. تیسری بار پیسہ تھا، اس نے کیا مین روڈ تو سجا دیا. یہ برائی انسان کو کھینچ کے لے آتی ہے. لہذا وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے سماج میں کسی دوسرے کو دل کو تکلیف ہو. وہ بچیاں ولیمہ وہ نہیں ہوتا. ولیمہ دعوت سب لوگ کھانے آتے ہیں. ولیمہ مستحبات میں سے ہے. اور شادی کے دوسری رسومات جس کو میں کیا کروں، جو اسراف ہے، جو گناہ ہے وہ جائز نہیں ہے.
سمجھے آپ؟ جو گناہ ہے چاہے اسراف کی بنیاد کے اوپر ہو، چاہے تظاہر کی بنیاد کے اوپر ہو، ٹھیک ہے، بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ غریب لڑکیاں دیکھتی ہیں کاش ہمارے پاس ہوتا تو شاید اس طرح کرتے تھے۔ اسلام میں یہ رسومات کیا ہے؟ جتنی شادی ہو سکے اتنی شادی کو شادی کریے، ٹھیک ہے نا۔ ہنگامہ کرنا، بلا وجہ پیسہ خرچہ کرنا ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کیا کریے، آپ شادی کے نام پہ اس کو خرچہ کیجیے، غلط بات ہے یہ۔ شادی کو آسان سے آسان تر ہونی چاہیے۔ بہرحال تو یہ ہو گیا شادی کا چیپٹر۔ اب یہاں سے ایک نئی گفتگو شروع ہوتی ہے، آج 27 ہے، 27 28 29 3 دن ہمارے پاس گفتگو رہے گی۔ شادی ہو گئی، لڑکی رخصت ہو کے آ گئی، یہاں سے مسئلہ کیا ہوتا ہے، یعنی ایک فیملی تشکیل پا گئی۔ فیملی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس جو فیملی کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت سے لوگوں کو ملا کے ایک فیملی بنتی ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے فیملی کیا ہے؟ میاں، شوہر، بیوی اور ان کے بچے، یہ ایک فیملی، ایک یونٹ ہے۔ فیملی کیا ہے؟ فیملی شوہر، بیوی اور ان کے بچے، یہ فیملی ہے۔ اب جو لوگ اس کے علاوہ ہیں، خوب، ایک شخص ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کی فیملی نہیں ہے، اس کی بہنیں اس کی فیملی نہیں ہے، چچا، اس کے چچا ہیں، فیملی نہیں ہے۔ فیملی کیا ہے؟ بس آپ سمجھ لیجیے، یہیں سے ہمارا مسئلہ اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں شوہر، بیوی اور بچے یہ ایک یونٹ ہے اور یہ ایک فیملی ہے۔ خوب، مثلا میں آپ کو ڈائیگرام بناؤں، مثلا کیا ہے، آپ دیکھیے، یہ شوہر، بیوی اور بچے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک فیملی ہے۔ اس میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ فیملی نہیں ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ افراد خاندان ہیں، فیملی نہیں ہے۔ ہاں، اب مثلا اب ان کے بچے ہیں، اب ان کو کتنے بچے، اب دیکھیے یہاں سے یہ سمجھیے، 1 2 3 4 بچے میں سے ان کے ہیں، تو یہ بچے جو ہیں یہاں سے اس کو لکھیے، یہ بچے ہیں، یہ ان کی پوری فیملی ہے، ٹھیک، شوہر، بیوی اور یہ 4 بچے، یہ کیا ہے؟ یہ پوری فیملی ہیں، اس کو کہتے ہیں فیملی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ایک بوائے، یہ ایک گرل، مثلا یہ ایک گرل اور یہ ایک بوائے، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، تو بیوی اور شوہر اور بچے، یہ کیا ہوگی؟ یہ پوری ایک فیملی ہوگی، ایک یونٹ بنے گا۔ ٹھہرو بھی، کیا ہونا؟ یہ بچہ ہے، اس کی بیوی اور اس کے بچے، یہ ایک فیملی، یہ کیا ہوگی؟ یہ ایک فیملی ہوگی۔ تو اب یہ فیملی اس فیملی سے الگ ہو جائے گی، کیا سمجھے؟ اس لیے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ اس کی بیوی کے لیے نامحرم ہے، بات سمجھ آ رہی نا؟ یہ اسلام، ہم چونکہ ایک ایسے نظام میں رہتے ہیں جہاں کے اوپر کیا ہے، کیا کہتے ہیں، یہ اہل ہنود کے بیچ ہوتا ہے، غیر مسلمان کے ہوتا ہے، سب لوگ مل رہتے ہیں، تو پپا ہیں، ان کے اتنے سارے لڑکے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، سب مل کر رہتے ہیں، سمجھے آپ؟ اس کی گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ اسلام میں نظام خانوادہ کیا ہے۔ اس وجہ میں کیا نا کہ نظام خانوادہ، شوہر، بیوی، بچے، یہ ایک یونٹ ہے اور یہ ایک فیملی ہے۔ اب ایک فیملی، اب اس کی شادی ہوئی، اس کی بیوی، اس کے بچے، یہ ایک فیملی، انہی کے ساتھ مل کر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں جوائنٹ فیملی۔ کیا ہے؟ یہ ایک فیملی ہے اور ایک فیملی ہے، یہ سب مل کر کیا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بقول آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے، شادی خانہ آبادی نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شادی کمرہ آبادی، شادی کمرہ آبادی ہے۔ ہاں، نہیں بربادی تو ہوگی، جو کمرہ آباد تو برباد ہوگی نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شادی کر کیا کرتے ہیں؟ شادی کر کے لے کے آتے ہیں اور ایک کمرہ بچے کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں، ان چیزوں کو آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ مسائل حقیقت میں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہ شوہر، بیوی اور بچے ہیں، جب اس کی شادی ہو تو یہ اپنا ایک الگ گھر لے، کیا کرے؟ اپنا ایک گھر الگ لے کے اپنی بیوی کو لے کے کیا کرے؟ اپنے گھر جائے۔ کیا سمجھے آپ؟ اس کی گفتگو بہت انٹرسٹنگ ہے، یہاں سے سنیے آپ۔ اور ہاں، اسے چھوڑو، کوئی بات نہیں، اسی لیے کہتے ہیں
ہر فرد بچے کی تربیت اس طرح کی جانی چاہیے کہ اس کو معلوم ہو کہ ہم کو اپنا گھر بسانا ہے۔ آج بہت سے لڑکے جو ناکارہ ہوتے ہیں اس کی وجہ ہی ہے، سمجھے آپ، کچھ نہیں کرتے ہیں، کیا ہے پپا کما رہے ہیں، گھر میں ایک روم مل جائے گا۔ ہمارے پاس یہ ذہنیت نہیں ہے بچوں کو اس طرح سے پرورش کرنا کہ تمہیں اپنا گھر بسانا ہے، تمہاری بیوی تمہارے بچے اپنا گھر جاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے، آپ جا کے تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ مولا علی بات آئی نا، جب مولا علی شادی ہوئی، مولا علی کہاں رہتے تھے؟ مولا علی اپنی ممی کے ساتھ رہتے تھے، ان کے بھائی لوگ اپنے گھر رہتے تھے، سب کا گھر اپنا الگ ہے۔ شادی کیا تو کیا کرنا؟ اپنے گھر لے جانا۔ اب اس کی گفتگو کر کے چلنا آگے آنے والی ہے۔ تو فیملی ایک شوہر بیوی اور ان کے بچے کیا ہیں، یہ ایک فیملی ہے، اس کا نام کہتے ہیں فیملی۔ اور جو اس سے مربوط لوگ ہیں وہ سب افراد خاندان ہیں، فیملی نہیں ہے، سمجھے آپ۔ شوہر اور بیوی ایک یونٹ کو تشکیل دیتے ہیں اور جن کے مسائل الگ الگ ہیں۔ کسی بھی شوہر اور بیوی کے مسائل کا تعلق دوسرے شوہر، مثلا یہ شوہر بیوی الگ ہیں، یہ شوہر بیوی الگ ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، دو بھائی ایک طرح کے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ جب دو سگے بھائی ایک طرح کا نہیں ہوتے تو دو بیویاں جو الگ جگہ سے ہیں وہ کیسے اکٹھی کیسے ہو جائیں گی؟ یہاں سے ہم کو ان مسائل کو بہت قریب سے ہم کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں لہذا مثلا اگر دو بھائی ہیں تو دونوں بھائیوں کے مسائل مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک کی پڑھائی الگ ہے، اس کی پڑھائی الگ ہے، سمجھے آپ، اس کی جاب الگ ہے، اس کی جاب الگ ہے، اس کی انکم الگ ہے، اس کی انکم الگ ہے، اس کا سوچ طریقہ اس کو سوچ طریقہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ بات جو ایک مولانا فالو کرتا ہے، دوسرے مولانا، ایک آیت اللہ ستانی مقلد ہے، ایک آیت اللہ خامنئی مقلد، ایسے تو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، اور تو یہ دو بھائی ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں زندگی کے، ان کے الگ الگ ہیں، جاب الگ ہے، کمانے کا طریقہ الگ، خرچ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ خود یہ ابھی بھائی بات کر رہا ہوں، ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ لوگ کیا بالکل سے الگ ہیں، لوگوں کا مزاج الگ ہے۔ ایک بھائی تند مزاج ہے، ایک بھائی نرم مزاج ہے، سمجھے آپ، ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ ایک بھائی مذہبی ہے، پکا نمازی ہے، اور ایک کیا ہے، دو سجدے نہیں کرتا، فرق ہوتا ہے، ضروری میں کیسے ہوں، خوب خرچ کرتے ہیں، سوچ الگ ہے، سب کی زندگی کا طریقہ الگ ہے، اس لیے ایک فیملی ایک شوہر ایک بیوی پہ تشکیل پاتی ہے۔ یہ بھائی الگ ہے اور یہ بھائی کیا ہے، الگ ہے، دونوں کا لہذا اب جب یہ بیوی لے کے آئے گا تو یہ اپنی طریقے سوچے گا، اپنے حساب سے جیے گا، اپنے حساب سے خرچ کرے گا، ہونا چاہیے۔ یہ الگ ہے، یہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح اگر ایک گھر میں کئی بھائی اور ان کی بیوی بچے ہیں تو اس طرح کہا جائے گا کہ یہاں جوائنٹ فیملی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ ہم کہیں گے جوائنٹ فیملی، کئی فیملیاں اکٹھا ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں جوائنٹ فیملی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فیملیاں جوائنٹ ہیں، ایسا بات صحیح کہتے ہیں، فیملیاں کیا ہیں، اس کا مطلب الگ الگ، ہم مانتے ہیں کہ یہ فیملی الگ الگ ہے، میاں بیوی الگ ہے، یہ بیوی کیا ہے، یہ فیملی الگ ہے۔ اب یہاں کئی فیملیاں رہتی ہیں، خوب کہتے ہیں کہ اگرچہ والد موجود ہوں، والدہ کوئی بھی ہو، سب لوگ ہیں، پپا ہیں، ممی، سب لوگ ہیں اور سب رہتے، تو بھی کیا کہتے ہیں، تب بھی کہتے ہیں جوائنٹ فیملی ہے کہ نہیں ہے، ہم جوائنٹ فیملی میں ہیں۔ لیکن ہر شوہر و بیوی اور ان کے بچے الگ ایک فیملی ہیں۔ اس بنیاد پر ہماری اگلی گفتگو ہوگی، کیا ہوگی کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ میاں بیوی اور یہ بچے کس طریقے سے ہیں۔ یہ جو فیملی جوائنٹ فیملی ہے، جو فیملی کی تشکیل ہوئی ہے ہمارے یہاں، ایک فیملی کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے؟ اگرچہ طریقہ یہ ہے کہ شادی کے ذریعے فیملی کو تشکیل دیا جائے، ہم شادی کر کے فیملی بنا رہے ہیں، یہاں سے بہت ساری گفتگو ہے۔ شادی کر کے دلہن لے کے آئے، ہوتا کیا ہے کہ بھائی ایک روم جو ہے وہ بیوی کا ہو گیا، چونکہ اس کو کیا چاہیے، اس کو پرائیویسی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لہذا کیا ہے، لہذا اب ایک کمرہ یہ ہماری بڑی بہو کا ہو گئی، چھوٹی بہو کی فلاں بہو کا ہو گیا۔ یہ طریقہ زندگی کا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بہت سارے جوائنٹ فیملی کے جو مسائل ہیں اس پہ جو گفتگو کی جائے تو یہ 2-3 دن کا کیا ہے، بہت ناکافی ہے۔ خوب ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا نہیں کہ جب لڑکا جاتا ہے دولہا نوسا جاتا ہے کیا لینے کے لیے، راجا بن کے جاتا ہے، رانی لانے کے لیے لے کے کیا آتا ہے، نوکرانی لے کے آتا ہے یہاں سے۔ کیوں؟ اگر وہ اپنا گھر ہو، دیکھیے ایک لڑکی اگر کسی گھر میں آتی ہے اور دوسروں کی خدمت کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں بات آئے گی کہ نوکرانیوں ہیں۔ لیکن اگر یہ کہ اپنے گھر میں آ کے اپنا کھانا بنا رہی ہے، اپنی صفائی کر رہی ہے، اپنے غسل کر رہی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آنے پائے گی۔ یہ ہم کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں نفسیاتی ہیں۔ لڑکی اپنے پیچھے اپنے ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کر آتی ہے، اور یہاں پر ساس کو عموماً ساس سسر اور نند و جیٹھ وغیرہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی تفصیلات ہم آگے بیان کریں گے۔ یہاں پہ صرف اتنی بات سمجھ لیجیے آپ کہ لڑکی رخصت ہو کر جو اپنے شوہر کے پاس آتا ہے تو اس کی یہ فیملی تشکیل دینے کا موقع
اس کو اپنی فیملی تشکیل دینے کا موقع نہیں ملتا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جوانی کا جو کریم ٹائم ہے وہ ایک دباؤ میں گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کہا تھا؟ شادی کیا ہے؟ شادی آزادی ہے، لیکن وہ آزادی نہیں ملتی، قید ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گھر اپنا آباد نہیں ہوا. ہاں نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی، چونکہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. ہاں عورتیں مار کھائیں گی، عورتیں زیادہ مار کھائیں گی انشاءاللہ. ہاں احسن تم. آج ایک سنو، اب میری بات سنو. اب اگر ایک لڑکی، سنیے میں بھی سنو، ہمارے پاس شیر آج کل ٹارگیٹ ہے. شیر کی شادی ہو، پرسوں شوہر پکڑیں لے کر جائیں، سمجھا؟ ساس کی اسٹیٹمنٹ کیا آئے گا؟ لڑکا ہاتھ سے نکل گیا. ہاں لڑکے کا فرض نہیں، دیکھو لڑکے کا کوئی فرض نہیں ہے. یہ فرض نہیں، یہ فرض والدین کا ہے. چونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس سسٹم جو ہے، ہاں ہمارے پاس سسٹم غیر اسلامی ہے. یہ سسٹم غیر اسلامی ہے. ہم کو دیکھیے، شادی کون کر رہا ہے؟ شادی ہم کر رہے ہیں. بچے کی شادی ہمارے ذمے کے اوپر ہے، لہذا اس کی فیملی بنانا بھی ہمارے ذمے کے اوپر ہے. ہم اس کو سمجھانا کہ تمہاری فیملی ہے. بچے کیا ہیں؟ بچے بھی چین ہنگامہ نہیں کرتے. بہو 2 دن کی بہو کا ہنگامہ کرے گی؟ نہیں کرتی. شوہر بھی نہیں کرتا. شوہر بھی بھائی پپا کا احترام کرتا ہے. بچے اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں. آپ کر کے دیکھو، کوئی نہیں کر سکتا. یہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا گھر بسائیں، گھر آباد کریں. وہ سمجھے آپ؟ سنیے اب یہاں سے بات سنیے، باتیں بہت آئیں گی اس میں، تو بہت باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ آپ دیکھیے سماج میں ذہنیت کیا ہے. یہاں سے بات شروع کریے بھائی، منہ کھولنے کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے سسٹم کیا ہے. پہلی بات ہمارے پاس پورا سسٹم جوائنٹ فیملی کا ہے، اوکے، جو غیر اسلامی ہے. ایک لڑکی، اب شیرین رخصت ہو گئی، ان کے گھر میں ان کے شوہر کے بھائی ہیں، ان کے نامحرم ہیں. ان کے نندوئی ہیں، ان کے لیے نامحرم ہیں. ان کے شوہر کے جو بھائی، ان کے بچے، ان کے لیے نامحرم ہیں. تو نامحرموں کے نرغے میں ایک لڑکی جا رہی ہے. جوائنٹ فیملی کا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ حجاب کا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو شادی ہو کے آئی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، یا تو وہ دین کو چھوڑ دے، حجاب کی ایسی کی تیسی، سمجھے آپ؟ یا حجاب ہر دم حجاب پہ 6 مہینے گنجی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بات سنیے، ابھی پوری بات سنو. ابھی آگے میں اسٹیپ سے آگے بڑھیں نا، آپ بیچ بولو اس سے بیسٹ ہے. تو پہلے میں کیا ہے، یہ ہمارا جو سسٹم ہے غیر اسلامی ہے. ہمارے جو سسٹم کو کس نے بنایا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کس سے بنایا؟ انہوں نے لوگوں کو دیکھ کے بنایا. ایسا نہیں ہے کہ اسلامی سسٹم تھا، لیکن ہمیں یہاں کے دیکھا، بعض اوقات مجبوری کی بنا کے اوپر، بعض اوقات شوق میں. آپ پہلے لوگ اسٹیٹمنٹ دیکھیے، ارے ہمارے گھر میں کیا، ہمارے دادا کے 4-5 لڑکے تھے، ان کے لڑکوں کے لڑکے تھے، اور سب ایک ساتھ رہتے تھے، اور یہ دیگ چڑھتی تھی اور کھانا بنتا تھا. سب کیا ہے؟ یہ عورتیں جو رہتی تھیں، سب عورتیں ہنسی خوشی رہتی تھیں. جا کے ان کے دلوں سے پوچھئے، ان عورتوں کے دل قبرستان ہیں. انہوں نے دادا اور بابا اور شوہر کے ڈر کے مارے کچھ زبان نہیں کھولی، لیکن دلوں میں کیا گزری. یقین مانی، اصلاً کوئی عورت ایسی ہے نہیں ہے کہ جو کسی دوسری عورت کے ساتھ رہ سکے، برداشت کر سکے. کچن ایک ہے، 4 عورتیں بنانے والی ہیں، اصلاً اتفاق ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ سسٹم کیا؟ یہ سسٹم بنا ہوا ہے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کا. مثلا میں ہوں، بات سنو، ابھی پوری بات سنیے پہلے. کیا ہے یہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کا، جوائنٹ فیملی کا سسٹم بنا ہوا. سنیے میں بات آتا ہوں، سسٹم بنا ہوا ہے. اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ پپا ہیں، ان کے بچے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات مطلب کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ جوائنٹ فیملی میں اس میں دوام نہیں ہے. کوئی بھی جوائنٹ فیملی ہمیشہ جوائنٹ نہیں رہی. جتنے لوگ یہاں پہ بتائیں گے ہم کو، یہ پپا ہیں، بچوں شادیاں کی، ٹھیک ہے. بعض اوقات پپا کی زندگی میں اور بعض اوقات پپا کے مرنے کے بعد یہ دونوں اپنا، ہر فیملی الگ، آج نہیں تو کل ہر فیملی کو الگ ہونا ہے. آپ اس کو مارک کر لیجئے، کوئی فیملی ایسی نہیں جو ہمیشہ جوائنٹ رہے. کیا ہوتا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اس بات تب الگ ہوتے ہیں. کون سی فیملی ہے کہ جو جوائنٹ رہی ہو اور بغیر، بہت ریئر کیس میں بہت کم فیملی ایسی ہیں جو جوائنٹ تھی اور بغیر جھگڑے کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے.
تو یہ جوائنٹ فیملی کو دوام نہیں ہے، ایک دن الگ ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی یہ پپا ہیں، دونوں بچے گھر سب ساتھ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کل پپا کا انتقال ہو گیا، سمجھے آپ، کیا ہوا، باٹم بوٹی مسئلہ چلا گیا اور سب لوگ کیا ہو گیا، رہو، الگ ہونا ہے ایک دن. تو جوائنٹ فیملی میں دوام نہیں ہے، ایک بات. دوسرے کہ جو نظام بنا ہوا ہے ابھی کیا ہے، اس نظام کو کون ختم کرے گا؟ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے معلوم کیا ہے، چونکہ ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے. اگر آج میں بتاؤں آپ کو، اگر آج کوئی بیٹا آج یہ کہتا ہے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، سمجھے آپ، تو یہ ٹھیکرا کس کے سر پھوٹتا معلوم؟ یہ ٹھیکرا پھوٹتا ہے کس کے سر؟ یہ ٹھیکرا پھوٹتا ہے بہو کے سر. اسے چڑھایا ہے. سنیے، کوئی لڑکی یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کو بدنام کیا جائے. صحیح ہے. میں جو ابھی کیا ابھی جو بات ہو رہی، جو سنو، ہم جو کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے پھر بتا رہے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں. ہو کیا، اگر لڑکا کہے، سنیے، میں ایسے بیٹھے بیٹھ تو بیچ میں کو بولو بھائی، ہیں 10 بات بولو، فیملی ہے، لڑکی لڑکا شادی ہوئی. اب یہاں پہ کیا ہے، اگر لڑکا چاہتا ہے کہ ہم الگ ہوں، پہلے بات الگ ہونے کا مسئلہ کیوں، الگ ہونے کا مسئلہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ الگ ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میاں بیوی ایک یونٹ ہیں، یہ ساتھ میں نہیں رہ سکتے. اب سنیے، باتیں بہت ساری ہیں. اگر 2-3 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو لڑکی کے لیے محرم نامحرم مسئلہ آئے گا، ہے کہ نہیں؟ دیور ہیں، جیٹھ ہیں، جو بھی ہیں، ان کے بچے ہیں، سب نامحرم ہیں. تو ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے، اگر ایک بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا تو ایک ہی لڑکا ہے، اگر ایک ہی لڑکا ہے تب بھی کیا ہے، تب بھی سلب آزادی ہے، ٹھیک ہے. جس کو ایک لڑکا ہے اور اس کی شادی ہوئی، وہ اپنے گھر میں آئے، اپنے ساس سسر ساتھ رہ رہی ہے وہ، تو بہو پھر بھی کیا ہے، وہ آزاد نہیں ہے. ایک آج کا زمانہ کتنا عجیب ہے، دیکھو کیسے کیسے مارکیٹ میں فیشن ڈیزائن کے کپڑے آ رہے ہیں، ایک طرح کے کپڑے آ رہے ہیں. وہ کپڑے ایسے ہیں کہ جن کو پہن کے ایک لڑکی اپنے سسر سامنے نہیں جا سکتی، ہاں، لیکن شوہر کے سامنے جا سکتی ہے. تو اب اگر لڑکا بھی ہے اور فیملی میں ساتھ رہ رہا ہے، تو کیا ہے، اس کو یہ پرابلم ہے، اس کا دل کر رہا ہے کوئی ایسے کپڑے پہننے کا تو جس کو شوہر کے پسند ہے، لیکن وہ ساتھ سسر کے سامنے نہیں جا سکتی ہے. تو نظام پہلے بات فکر بنی ہوئی ہے کہ سب کو ساتھ رہنا. اگر کوئی لڑکا کہے کہ ہم الگ رہنا چاہتے ہیں، تو کوئی اپنے لڑکے کو نہیں کہے گا. کیا کہے گا؟ ہاں، یہ شادی ہو کے نہیں، یہ بہو نے اس کو چڑھایا ہے، بڑھایا ہے. لوگ برا مانتے ہیں. ہم ارے ابھی بات سنو یار، تو بیچ بولنے والا پھر تو ہمارے سے آپ لوگ برا مانتے ہیں. کیوں برا مانتے ہیں؟ برا اس لیے مانتے ہیں کہ ہم اسلامی فیملی سسٹم کو نہیں جانتے ہیں، دین اور ایمان اور اسلام کو نہیں فالو کرتے ہیں. برا اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے ایک سماجی ذہنیت بنا رکھی ہے. جو برا مانتے ہیں ان سے پوچھو کہ برا کیوں مانتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو بہو آئی گھر میں اس کو مشکل ہے پردے کی، ہیں ہمارے اور لڑکے ہیں، 4 لڑکے ہمارے اور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پردے کا ذہن نہیں ہے، ان کو لڑکی کی آزادی کا ذہن نہیں ہے. ان کو صرف یہ کہ ہم لڑکا ہمارا الگ نہیں ہو. ہوتا کیا ہے جو میں بتاؤں کیا ہے، الگ نہ کرنے کے بہت سے ریزن ہیں. اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ لڑکا کما رہا ہے، الگ ہو جائے گا، سمجھے آپ، تو اس کی اپنی فیملی ہو جائے گی، تو گھر میں پیسے نہیں آئیں گے. یہ کتنی بری بات ہے. اگر میں بتاؤں، میں جاب لیس ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بچہ کما رہا ہے، بچہ مجھے لا کے پیسے دے رہا ہے، پھر بھی مجھے چاہیے کہ میں اپنے بچے کو الگ کروں. ہم اپنے بچے کی تربیت کریں کہ وہ اپنی فیملی کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے پپا کا ممی کا خیال رکھے. سسٹم یہ ریسائیکل ہے کہ جب والدین بڑے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں، اور جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو بچوں پر واجب ان کا کیا ہے، ان کا خرچہ واجب ہے. تو چونکہ ہم جو الگ ہونے مسئلہ آتا ہے، ہماری ذہنیت چونکہ ایک سماجی اسلامی ذہنیت نہیں ہے، اس لیے کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پردے خیال ہوتا ہے. سمجھے آپ، کتنے مسائل ہیں، بتائیے آپ، کتنے مسائل ہیں لیکن جن کو آدمی خیال ہی نہیں کرتا ہے. 3 لڑکے 4 لڑکے ہیں، 5 لڑکے ہیں، شادی ہو کے بڑے لڑکے شادی ہوئی، بہو گھر میں آئی، سب فصلہ ٹہل رہے ہیں، وہ بھی اس ٹہل رہی ہے. لڑکے کے والدین کو، اس کو کہتے ہیں ساس سسر، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ایک عورت جس کو ہم لڑکی، اس کو ہم رخصت کر کے آئے ہیں، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، اس کے بال کھلے ہیں، اس کے بے حجابی ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں حجاب کا مطلب برقع پہن کے باہر نکلنا. ہمارے پاس حجاب ہی نہیں ہے. اس لیے اگر وہ اسلامی ہوتے
یقیناً وہ ان کو پردے کا خیال ہوتا، نہ محرم محرم کی تمیز ہوتی تو کہتے بھیا ایسا کرو، تمہارے گھر میں 4 لڑکے اور ہیں تو اپنی فیملی لے کر جاؤ۔ اگر کوئی لڑکا کہے کہ ہم الگ رہنا چاہتے ہیں تو پھر لڑکے کوئی برا نہیں کہے گا، پہلے بات بری بات نہیں ہے۔ کیا کہے گا؟ کہے گا لڑکی دیکھو آتی کیا کیا اس نے، آتے اس نے اپنا کام کر دیا اور ہمارے لڑکے کو الگ رہ گئی۔ اب اگر کوئی لڑکی ہمت کر لے، شاہدہ خان کی شاگردہ ہو، سمجھے آپ، اور ہمت کر لے ہمارا ہاں، اگر ہمت کر لے تو آپ سمجھ لیے اس سے بری عورت کیا کہتے ہیں 7 پشت میں دکھائی پڑے گی ان کو، سب سے بری ہوتی ہے۔ دیکھو آتی کیا ہوا۔ اب جو عورت کہے، سنیں یہاں پہ کیا ہے، اب جو عورت کہے گی ہم الگ رہنا چاہتے ہیں، عام طور سے جو ہو رہا ہے معلوم، اگر کوئی لڑکی کہے کہ ہم الگ، تو کیوں کہتی ہے؟ یقین مانیے کوئی لڑکی اسے نہیں کہتی کہ ہم کو ہمارے پردے کا مسئلہ ہے۔ یہ 4 بچے ہمارے مدرسے میں آتی ہیں نا، ہمارے کلاس میں آتی ہیں، ان کو پردے کا معلوم ہے، ورنہ عام طور سے ہمارے پورے سماج کی بچیاں ان کو نو پرابلم، چونکہ وہ اپنی پچھلی فیملی دیکھ رہی ہیں، وہ اسی پلی بڑی ہیں، ان کو بھی اس کا پرابلم نہیں۔ بھائی کوئی لڑکی اپنے شوہر کو لے کے الگ رہنے کے لیے اسے نہیں کہتی ہمارے پردے کا پرابلم ہے، وہ اس لیے کہتی ہے شوہر ہمارا زیادہ کما رہا ہے، سمجھے آپ، شوہر ہمارا زیادہ کما رہا ہے، ان سے بڑے کھلا رہا ہے، ہم الگ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ جب یہ فکر ہو، ہم کہتے ہیں اگر اسلامی، یہی دیکھیے ہمارے پاس چونکہ سب کی ذہنیت اوپر سے لے کے نیچے تک اسلامی تربیت نہیں ہے، اس بالخصوص فیملی سسٹم میں۔ وہ لڑکی کیا ہے، وہ لڑکی گھر میں پلی بڑی ہے، وہ دیکھ رہی ہے چاچا ہے، تایا ہے، سب لوگ سب ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، کزن ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، اس کو کیا پرابلم ہے؟ لیکن جب اس کو یہ کہ ہمارا حجاب محفوظ نہیں رہے گا، اس کو یہ کہ ہم کو بڑی مشکل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو دین اسلامی لحاظ سے ہونا چاہے تب بھی کیا ہوگا؟ مشکل ہوگی، کہ کیا کہیں گے لوگ اس عورت کو برا کہیں گے۔ لہذا ایسے میں کیا ہے، ایسے میں ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ایسے میں ذمہ داری بنتی ہے والدین کی، کہ وہ خود کیا کریں، اپنے بیٹے سے کہیں جو شادی کی ہے اپنا گھر پلیز آپ بسائیے، گھر میں لے کے جاؤ، ہمارے گھر میں جوان بچے بھی اور دوسرے ہیں، تمہاری بیوی کے لیے پردے کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن یہ بیوی جو لے کے جائے الگ ہو گیا، کہے کہ ہمارے گھر میں 3 بھائیاں اور ہیں، ان سے جس طرح یہ 3 بھائیاں نامحرم ہیں اسی طریقے سے اس کے اور بھائیاں بھی نامحرم ہیں، چچیرے میرے خلیرے تیرے پھپھیرے لڑکی کے لڑکے سب نامحرم ہیں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب لڑکی کو سب سے پردہ کرنا، یہ نہیں کہ اپنے شوہر لے کے الگ ہو گھر سے ہے وہاں جا کے سب کھلے کھلے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ غلط۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ حجاب کے نام پہ جہاں سے چلے گئے وہاں تمہارے خالہ کا ماموں پھوپھی کا تمہیں محرم ہے کیا؟ ان سے بھی آپ کو حجاب کرنا۔ تو پہلی بات یہ کہ کبھی بھی اسلامی جو سسٹم فیملی سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی، اس فیملی سسٹم میں دوام نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سب کو الگ ہونا ہے، گناہ کر کے الگ ہونا، جھگڑا کر کے الگ رہنا، مر کے الگ ہونا، اس سے فائدہ نہیں ہے کہ ایک اچھے طریقے سے اسلامی طریقے سے آپ اپنا گھر بسائیے۔ یہاں سے بہت ساری باتیں شروع ہوتی ہیں کہ اس کے اچھائیاں کیا ہیں اور جوائنٹ فیملی کی برائیاں کیا کیا ہیں۔ خوب کہ اس سسٹم میں صحیح کیا ہے، خوب اس سسٹم میں برائی کیا ہے اور اس سسٹم میں سلسلے میں کیا کہنا ہے۔ کہتے ہیں دیکھیے اسلامی جو جوائنٹ فیملی ہے اس کے بارے میں یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو کہ اس سسٹم میں دوام نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ الگ ہونا ہی ہے زندگی میں والدین کی، زندگی کے بعد۔ اس کے بعد یہ جب جو نظام درہم برہم ہو جانے والا ہے اس کو کیوں لے کر ڈھو رہے ہیں بلا وجہ میں، جو گناہ کے ساتھ بھی ہے۔ جھگڑا کہاں شروع ہوتا ہے؟ جوائنٹ فیملی میں جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ کہاں سے؟ کچن سے ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں جھگڑے کی جڑ کیا ہے؟ باورچی خانہ ہے، کچن ہے۔ جب 2 عورتیں 3 عورتیں اکٹھا ہو گئی، سمجھے آپ، اور یہ بات تو رہ گئی کہ میں نے کیا بتایا کہ 2 بھائی دونوں کا مزاج الگ ہے، پھر ان کے جو بیویاں آئیں گی یہ کہیں اور سے آئی ہیں، ان بیویوں کی تربیت الگ ہے، ان بیویوں کی تعلیم الگ ہے، ان بیویوں کا مزاج الگ ہے، ان بیویوں کا خاندان الگ ہے، ان بیویوں کا مالی حیثیت الگ ہے۔ ایک بہو لے کے آئے پیسے والی، ایک بہو لے کے آئے غریب، آپ دونوں کو ساتھ کس قدر مشکل ہے، کس قدر یہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ گزری ہے۔ کچھ 2 بہویں ہیں، ایک غریب کی بیٹی ہے، ایک امیر کی بیٹی مثلا ہے، ٹھیک ہے، ایک گریجویشن کیے ہوئے ہے، ایک 12th پاس ہے مثلا، ایک جاب کر رہی ہے، ایک جاب نہیں کر رہی ہے مثلا، وہ ایک سنی کی ایک شیعہ کی ہے مثلا، یہ سب مسائل جوائنٹ فیملی میں۔ تو ان دونوں کو آپ 2 بھائی بھی اپنے ساتھ اکٹھا نہیں سکتے، تو یہ 2 بہوؤں کو آپ اکٹھا کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ یہ مسائل ہم کو سب کے ہاں یہ مسئلہ ہے۔
میں بتاؤں کہ پورا ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں مبتلا ہے، سب کے پاس مشکلات ہیں، سب اس کو، اور یہ کیا، یہ ایک کے بعد ایک ہو رہا ہے، اور ہم پچھلے سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پپا کے بھائی، ان کے 3 بھائی 4 بھائی سب لوگ تھے، سب ساتھ رہتے تھے، کتنے جھگڑے ہوئے، کتنے ہنگامے ہوئے، پراپرٹی لے کے ہوئے، یہ وہ ہوئے، آخر میں کیا ہوئے، سب الگ ہو گئے۔ کل ہم کو ایک بچی نے بتایا کہ ہم لوگ شفٹ ہو رہے ہیں۔ کیا شفٹ ہو رہے ہیں؟ سمجھے آپ، وہ 3 بھائی الگ ہو جا رہے ہیں، 1 بھائی الگ ہو جا رہے ہیں، یہ شفٹ ہونا ہے، آج کل شفٹ ہونا ہے۔ خوب، تو کیا ہے، اب یہاں کے اوپر کیا ہے، یہ پرابلم کھڑی ہوتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پپا کے جو بھائی لوگ تھے ان میں آپس میں کیا ہوا، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب جب ہمارے بچوں میں مسئلہ آتا ہے تو ہم اس دیکھے کو، اس سے ہم درس حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پپا بھائی لوگ آپس میں لڑے، ہم اپنے بچوں کو لڑنے نہیں دیں گے۔ کیا کرتے ہیں ہم، پپا لڑے، ہم اپنے بھائیوں سے لڑیں گے، ہمارے بچے اپنے بھائیوں سے لڑیں گے۔ یہ چلا آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس سینکڑوں سال سے، ہم اس کو نہیں سیکھ رہے ہیں، کب سیکھیں گے؟ جو غلطیاں پہلے ہو گئیں اسی غلطی کو ہم بار بار تکرار کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساس جو ہے وہ جب بہو تھی تو اس کو خوب ستایا گیا، اب وہ دیر لیے بیٹھی ہوئی ہے، ہماری بہو آ گئی تو ہم ستائیں گے، یہ غلط ہے۔ ہاں ہاں، کس کو ستانا؟ نہیں، ہمارے کوئی قانون نہیں، ہمارے کوئی قانون نہیں، جو قانون اسلام کا قانون ہے۔ اسلام کے قانون میں کسی کو ستانا جائز نہیں ہے۔ اگر ساس بہو ستائے، بہو ساس ستائے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بہو ستائی گئی ساس کی طرف سے تو پھر اس کو یہ نہیں کہ بہو سے بدلہ لیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ہے، یہ نظام جو سسٹم ہے، جو فیملی سسٹم ہے، یہ اصلاً غیر اسلامی ہے۔ اس میں جو مشکلات کہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہ باورچی خانہ کیا ہے، ایک عورت کی جو مملکت ہے وہ کیا ہے، باورچی خانہ ہے، وہ اس کی کیا ہے، وہ اس کی رانی ہے۔ اس باورچی خانے کے جو مملکت ہے، اس کی جو ایک رانی ہے، اس میں یہ دوسری رانی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور مسئلہ کیا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، ساس جو ہے وہ ایک رانی پہلے سے موجود ہے، اب بیٹے کی شادی ہوئی، وہ دوسری رانی لے کے آیا، جب 2 رانیاں اکٹھا ہوں کیا ہوگا، پھر دیو رانی، سمجھے آپ، وہ کیا ہے، وہ اور مشکل ہے۔ لہذا ایک گھر میں ایک ہی رانی ہونی چاہیے، کیا سمجھے آپ؟ تو یہ آپ سنیے اس کو، یہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ چنانچہ اب یہاں سے گفتگو شروع ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ اس میں اگرچہ کئی بہویں ساتھ میں رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مثلا ایک بھائی کی آمدنی زیادہ ہے، ایک بھائی کی کم ہے، تو جس کی آمدنی زیادہ ہے اس کی بیوی کیا سوچتی ہے، ہمارا شوہر زیادہ کما رہا ہے، گھر میں پیسے وہ خرچہ کر رہا ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہو رہا، کیا سمجھا، اس کی کوئی بات نہیں ہے، پیسہ ہمارا ہے، عائشہ کے بچے کر رہے ہیں۔ یہ جھگڑا بچوں تک پہنچتا ہے۔ یہ مسائل سب کے ساتھ ہیں۔ میں پلیز اپنے اس چینل کے ذریعے سے، اپنے اس درس سے آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں اس سسٹم کو، اور اس سلسلے میں بات کیا ہوتی ہے، اس سلسلے میں بہت سارے گناہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ چغلی، غیبت، نفرت، بغض، حسد، کینہ، یہ جتنے امراض روحانی ہیں یہ عورتوں کو لگ جاتے ہیں، لگتے ہیں۔ شاید ہی کوئی عورت ہو جو جوائنٹ فیملی میں ہو اور اس سے محفوظ ہو، کیا سمجھے آپ؟ کس قدر ایک عورت کو ہم کس قدر کیا کرتے ہیں، مریض کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے کہ عورتیں، مرد قصہ بعد میں بھی آئے گا، کہ مرد قصہ بہت بعد میں آئے گا، مرد قصہ اس جوائنٹ فیملی مرد کا کردار کیا ہوتا ہے، سوچیے آپ، بہت مشکل ہے۔ تو لہذا ہمیں کیا، یہ جوائنٹ فیملی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کرنا کیا، کرنا ایک بچے شادی کرنا، سمجھے آپ۔ اور عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ کمانے لگتا ہے تو شادی کرتے ہیں، کہتے ہیں نا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ خوب، جب پیروں پہ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اپنی بیوی کو لے جائے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، جب شادی ہوتی ہے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کیا کرنا، آزاد رہنا۔ شادی ہوئی ہے، میاں بیوی ہیں، ٹہلے، مثلا چلو گاؤں میں تو کوئی بات نہیں، چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے، یہاں بڑا شہر ہے، کبھی گھومنے جا رہے ہیں، کبھی پھرنے جا رہے ہیں،
سمجھے آپ؟ بچے نے 15 دن چھٹی رکھی جاب میں کہ بھائی ہم کو 15 دن شادی کرنا ہے. یہ 15 دن کہاں کرنا؟ شادی کر کے لے کے آنا اور لا کے بہو کو ساس کے حوالے کر دینا. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اس اسٹیٹمنٹ کا یاد رکھیے. اپنے تمام لڑکے لڑکیاں جتنے بھی آپ پاس ہیں ان کو شادی کر کے ان کو آزاد کر دینا. تم ایک دوسرے کے لیے محرم ہو، گناہ نہیں کرنا، جاؤ جا کے زندگی کو انجوائے کرو. ابھی بتاتا ہوں نقصان کیا ہے. نقصان بتاتا ہوں. قرآن کے اندر ایک آیت ہے، قرآن کے اندر آیت ہے کہ شراب میں فائدے بہت ہیں لیکن نقصان بھی ہے. لیکن جو نقصان ہے، جو فائدہ ہے وہ نقصان سے کہیں کم ہے، نقصان زیادہ ہے. اس کے نقصان آپ دیکھ رہے ہیں. بھائی بھائی میں جو نفرت ہوتی ہے، کیا سمجھیں آپ؟ بھائی بھائی میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ چیزیں جوائنٹ فیملی ختم کر دیجیے آپ تو اصل میں بہت سے کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا؟ لڑکی لڑکے کو آزاد کر دینا کہ جاؤ اپنا گھر لے کے رہو. ایک لڑکی، اب آپ تصور کیجیے ایک لڑکی کا اپنا گھر ہے، یہ گھر اس کا اپنا ہے. رسوتوں کے چلو پپا کی آئی، سسرال میں آئی 1-2 دن نہیں، پھر اپنے گھر. اس کا جہیز اپنے گھر میں آیا. پپا نے جو دیا اچھا دیا تو، برا دیا تو اس کا ہے. ٹھیک ہے؟ استعمال کرے تو نہ کرے تو اس کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنا جہیز لے کے آئی، خود استعمال کرے. وہ اب یہاں کے اس کو اپنے سلیقے کو ظاہر کرنے کا موقع ہے. سسرال میں جوائنٹ فیملی ہے، اس کا سلیقہ ظاہر نہیں ہو سکتا. سمجھے آپ؟ مرچی ڈبہ یہاں رکھا آپ نے، ساس نے یہاں رکھ دیا لگے. نندکا نہیں آنی وہاں ہونا چاہیے، دیرانی نہیں آنی وہاں ہونا چاہیے. ایک مرچی کے ڈبے کو لے کے 4 عورتیں 4 نظریہ ہو جائے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. لہذا ایک عورت کو اپنے سسرال میں جہاں جوائنٹ فیملی، وہاں اپنے سلیقے کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اپنا گھر ہوگا، ٹھیک ہے، تو کون چیز کہاں رکھی جائے گی؟ ایک بات. دوسرے، جو شوہر کی خدمت کرنی ہے، کیا سمجھے آپ؟ یہ میاں بیوی ہیں بھائی، ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں. کیا کرنا؟ اب یہ لڑکی گھر میں آئی، دودھ چڑھایا، ابل گیا، جل گیا. شوہر بولی سوری گزر گیا. خوب، وہ بھی اس میں بیوی نئی بیوی، کوئی بات نہیں پرابلم. لیکن اگر یہ کہاں ہو جوائنٹ فیملی میں دودھ ابل جائے، سمجھا آپ، تو جو لوگ گزر چکے اس مرحلے جانتے ہیں کتنا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ دال چڑھائی تھی، دال جل کے ختم ہو گئی. دال چڑھائی، آگے بڑھ کے فیس بک دیکھنے لگے. ہاں، دال چڑھائی اور آگے فیس بک پہ لگ گئے، دال جل گئی. بات سنو، ہاں سنو سنو ٹھیک ہے، ہاں وہ میں کہتا ہوں بولو. تو کیا ہوا؟ دال جل گئی. دال جل گئی تو آپ شوہر کو بولیے سوری، وہ بات ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر گھر میں جلی جوائنٹ فیملی میں تو وہاں سے اسٹیٹمنٹ آپ کے لیے شروع ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. مارکیٹ میں جائیے، لڑکیوں کے کیسے کیسے کپڑے ہیں. آج میں ہی کہتا ہوں، یورپ میں ان کی عورتیں جو کپڑے پہن کے روڈ پہ نکلتی ہیں، وہ کپڑے ہمارے گھر میں عورتیں تصور نہیں، گھر میں پہن تصور نہیں کر سکتی. ایک شوہر ہے جو چاہتا ہے ہماری بیوی کیسے کپڑے پہنے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہا ہے دنیا میں، وہ جائے گا خرید لے کے آئے گا. میں ابھی گھر میں اکیلے ہیں نا. اب بعض اوقات اس لڑکی کو بہت سے کپڑے پہننے کا شوق ہے، شوہر محرم ہے، کپڑے پہن رہی ہے، اگر کوئی بات نہیں، اپنا شوق پورا کر رہی ہے. بعض اوقات شوہر کو شوق ہے بھائی بیوی سے کپڑے پہنے، لا کے دے رہا ہے، وہ پہن رہی ہے. تو ایک گھر میں ایک 4 دیواری میں میاں بیوی ہیں. جوائنٹ فیملی کیا ہے؟ جوائنٹ فیملی نہیں ہو سکتا. پہن کے کمرے میں کتنی دیر رہے گا آدمی؟ جب کمرہ آبادی ہوگی تو یہ لہذا کیا ہے؟ لہذا یہاں پہ یہ آزادی کیا ہے؟ ہو. تو حجاب کا مسئلہ، آزادی کا مسئلہ، بہت سی تمنائیں، بہت سی آرزوئیں ہوتی ہیں، وہ پوری کر. یہ اپنی الگ فیملی میں یہ ممکن ہے، جوائنٹ فیملی میں وہ چیز ممکن نہیں ہے. جانا ہے ممی سے پوچھ کے جانا. کیا سمجھے آپ؟ اور آج کیا کھانا کیا بنے گا، کس کی مرضی ہوتا ہے. جب فیملی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہے مثلا شیر کو مٹھی دال پسند نہیں ہے. آج ہمارے پاس کیا بنی ہے؟ مٹھی دال بنی ہے. کھانا ہی کیا کریں؟ سمجھے آپ؟ ان کو گوشت پسند نہیں ہے، گھر میں گوشت بنا ہے. تو اپنی فیملی ہوگی، ٹھیک ہے، تو میاں بیوی بعد میں طے کر کے بھائی آج کیا بنے گا. ہاں، یہ مشکل نہیں ہوگی. دونوں طے کرنا، جو مرچی کھانا بعد میں ڈال کے مرچی کھا لو، مسئلہ نہیں ہے. جس کو مرچی کھانا ہے الگ سے مرچی ایڈ کر کھا لو، لگاؤ پوری مرچی لگاؤ، کوئی بات. لہذا کیا ہے، یہ جوائنٹ فیملی میں بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بالخصوص جو گناہ ہوتا ہے،
بالخصوص جو غیبتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات جٹھانی جٹھانی ایک ہو جاتی ہیں، سمجھے آپ؟ کیا ہوا؟ نندوں کے سر نندیں آ کے اتیاچار کرتی ہیں. کیا سمجھے آپ؟ ہیں ہمارا بھائی کیسا ہے، تو نے اس کو کیسا بنا دیا. ارے یہ لوگ آ کے کہتے ہیں. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے پاس. لہذا اسلام میں جوائنٹ فیملی نہیں ہے. کیا ہونا؟ ہر شوہر بیوی کو اپنی فیملی کو لے کے اس یونٹ کو الگ. اب ان کے بچے ہوں گے، ان کی طبیعت، ایک عورت کے بچے کی طبیعت طریقہ الگ ہے، ایک عورت کا الگ ہے، ان کے آپس جھگڑے ہوں گے. زیادہ بڑے مسائل ہیں کاہے کے اندر؟ جوائنٹ فیملی کے اندر. آپ یاد رکھیے کہ اسلام جوائنٹ فیملی کی اجازت نہیں دیتا. حجاب کا مسئلہ، بہت سارے گناہوں کا مسئلہ، لڑکی اور لڑکے کی آزادی کا مسئلہ، یہ تمام مسائل کیا ہوتے ہیں؟ آج جا کے دیکھیے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لوگ آ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اکثر باتیں اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میاں بیوی کے خود، اگر میاں بیوی آپس میں راضی نہیں تو الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پھر تو کچھ نہیں. لیکن بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیچ میں انٹرفیئر کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، جس سے پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ انسان مریض ہو جاتا ہے. بعض لڑکیاں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں ان تمام باتوں کے ذریعے سے. لہذا ہم ایسا نہیں کریں، ایک فیملی کو آزاد رکھیں. اسرائیل میں، معلوم آپ کو، اسرائیل میں ایک لڑکی، ان کو جب شادی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ میاں بیوی کو سیپریٹ رکھتے ہیں، الگ رکھتے ہیں، اور پھر ان کو اس قدر کا خیال کرتے ہیں. ان کا جب سے عورت پیگنٹ ہوتی ہے اس وقت سے لے کے بچے کے پیدا ہونے تک وہ تمام چیزوں کے لیے فراہم کرتے ہیں کہ اچھا بچہ پیدا ہو، ایک مضبوط بچہ پیدا ہو. ہمارے پاس اس جوائنٹ فیملی میں بچے کیسے، اس کی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی. اس جوائنٹ فیملی میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کمزور، نفسیاتی کمزور ہوتے ہیں، جسمانی کمزور ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں کیا ہوتی ہے؟ ان کی ماں پریشر میں ہوتی ہے. لہذا یہ مسائل ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ لہذا ہم نوجوانوں سے نہیں، نہ لڑکوں سے لڑکیوں سے، ہم ریکویسٹ کریں گے بچوں کے والدین سے، یہ ذمہ داری ان کی ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کریں اور کہیں اپنا گھر بساؤ. اب بات گفتگو آئے گی، بات دیکھ، پھر ممی پاپا کیا کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاپا ممی کیا کرنا وہ بتائیں گے، ہیں وہ کیا کرنا. ہاں بالکل نہیں. ہاں میں نے اس درس کو اس کلاس میں بتا دیا، ہماری بچیوں سے بالکل صحیح ہے. یہ بچیاں اس درس کا فائدہ آج کے 20 سال بعد انشاءاللہ ظاہر ہوگا. کیا سمجھے آپ؟ یہ بچیاں ابھی دلہن، ہاں ہونا چاہیے مردوں کیمپ بھی ہونا چاہیے بھائی، مردوں کیمپ بھی ہونا چاہیے، ان کو بھی سکھائیں، ان کو بھی تربیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی شیر کی شادی ہے، ان کے اختیار میں نہیں کہ جس سے ہم دلہن بن جائیں، ہے ان کے اختیار میں. شاہجہاں تو کتنے پیسہ ہوئی، پورا شادی خانہ بھاگی وہ. کیا سمجھے ہے کہ نہیں ہے؟ مشکل ہے یہ، فائٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن جب ہمارے ہاتھ میں لاٹھی آئے گی تو فائٹ کرنا آسان ہوگا. ابھی ہمارے ہاتھ میں لاٹھی نہیں ہے. کیا سمجھے؟ ابھی ہمارے ہاتھ میں، جن کے ہاتھ میں ہیں، بہانہ نہیں ہے، نہیں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. کوئی درخت لگایا جاتا ہے تو 20 سال بعد ابھی کوئی آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہم دنیا ایسے بنیں گے، ہمیں کسی میں ہمت ہے، ضرورت ہے؟ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. لہذا ہاں، مگر یہ کہ ہم والدین کو برین واش کریں. ٹھیک ہے، والدین چاہیں گے، ابھی یہ لاٹھی والدین کے ہاتھ میں ہے. جب یہ پیرنٹس ہوں گے، جب ان کے ہاتھ میں لاٹھی آئے گی تو اس کا فائدہ انشاءاللہ ظاہر ہوگا. ہاں جن کے ہاتھ میں لاٹھیاں یہ کر سکتے ہیں. میں گیا میرٹھ، سنو، میرٹھ جا کے انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے آپ کی طرف میں لاٹھی لے بیٹھ گیا، کوئی ہمارے اندر نہیں آئے گا، اور نہیں آنا دیا میں نے کسی کو. میرٹھ میں لوگوں نے کہا ہم سے بتایا ان کے یہاں شادی تھی، بولے مولانا آپ نے بتایا تھا، میں لاٹھی لے بیٹھ گئی کہ کوئی نہ ہمارے اندر نہیں آئے، کسی بہانے سے اندر نہیں آئے گا، جو بھی کھانا پینا ہے باہر تو چھٹی ہو جاؤ. سمجھے آپ؟ ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے. جب آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہماری بچیوں کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں ہے، لیکن کیا یہ لاٹھی مضبوط ہونی چاہیے. ہاں ہاں صحیح ہے. نہیں ہو سکتا، مشکل ہے. جنریشن جو ہے وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ سپر ہوتے ہیں، ان سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ہے کہ اسلامی فیملی سسٹم میں ہمیں کیا ہے؟ جوائنٹ فیملی جائز نہیں ہے. اس کے جو مشکلات ہیں وہ ابھی کچھ باقی بیان کیے جائیں گے، اور اس کی جو آسانیاں ہیں ہم نے آپ کو عرض کر دیا کہ سب سے پہلی کیا ہے؟ سب سے پہلے آزادی ہے، دین ہے، ایمان ہے،
محفوظ، ٹھیک ہے. میں بتاؤں کہ بعض موقع کے اوپر ایسا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں گھر ہے، ایک باتھ روم ہے. کیا سمجھے آپ؟ ایک باتھ روم ہے. اب ہمارے پاس حیدرآباد میں عام طور سے کیا کہتے ہیں، بعض اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لیٹرن باتھ روم کیا ہوتا ہے، کیا اٹیچ ہوتا ہے، لیکن بہت جگہوں پہ کیا ایک لیٹرن باتھ روم ہے. ہیں لائن لگی رہتی ہے. سمجھے آپ؟ نئی نئی فیملی میاں بیوی آئے، ان کو غسل کرنا ہے، نہیں جا سکتے، نماز قضا کرتے ہیں. یہ مسائل کہاں ہیں؟ یہ مسائل بات کے لیے مؤثر ہیں، ہم کو سمجھنا چاہیے اس بات کو. لہذا ہمیں اس بات، اب یہاں کے پاس ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ ذمہ داری والدین کو ہوتی ہے کہ وہ ایسا حالات فراہم کریں کہ ہمارے بچوں کی نمازیں قضا نہیں ہوں، وہ گناہ نہیں کریں، وہ آزاد رہیں. اور یاد رکھیے، ہم اگر آج اپنے بچوں کو آزاد رکھیں گے، وہ اپنی لائف کو انجوائے کریں گے. ہم جب بوڑھے ہوں گے نا تو آ کے ہماری خدمت کریں گے. سمجھے آپ؟ آج بہو میں ساسوں منڈی کیوں دباتی ہیں؟ اسی دباتی ہیں کہ جب وہ شادی ہو کے آئی تھی تو ساسوں نے کیا کیا؟ ساسوں نے بہوؤں کی منڈی دبائی. سمجھے آپ؟ دبا کے رکھا. آج ابھی کمزور ہو کے بڈھے ہو گئے نا، اور کیا ہے، اب بہت طاقتور ہے، اس کی منڈی دبائے گی. اگر آپ نے جوانی میں نہیں ایسا نہیں. کیا بات؟ نہیں بات جا کے آپ دیکھو، سمجھ جا کے دیکھیے، سمجھ میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. تو اگر کیا کیا ہم نے، اس بہو کو آزاد رکھا ہوتا، جوانی کو انجوائے کرنے دیا ہوتا، تو آج کیا ہوتا ہے. بلکہ اس سسٹم کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کل ملا کے خلاصہ ہے کہ اسلام کبھی بھی گناہ کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا؟ اسلام کبھی بھی غلط کام کرنے کی، ظلم و ستم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. لہذا وہ حالات ہم کو فراہم کرنے چاہیے کہ جس سے کسی کے حق تلفی نہیں ہو، کسی پہ ظلم نہیں ہو، کسی کی سلب آزادی نہیں ہو، تو کسی کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ نہیں ہو چاہیے. انشاءاللہ. مرد سردار ہے. ہاں، لیکن ایک ہی مرد سردار ہے، ایک ہی مرد سردار. اگر سارے مرد سردار ہو جائیں گے، یہی ہے کہ یہ مرد سردار تھا، ٹھیک ہے، یہ اپنے گھر کا سردار ہے. اگر اپنی فیملی کا تو سردار ہے. یہاں پہ اگر دو سردار ہو تو جھگڑا ہو جائے گا. ہر فیملی میں ہیڈ کون ہوگا؟ ایک ہوگا. اسی کو نظام توحید کہتے ہیں. یہاں توحید خراب پڑ جاتی ہے. پپا فیملی کے ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے، ابھی جو بیوی لے کے آیا ہے یہ اس کے انڈر میں ہے، یہ اپنے گھر لے کے جائے گا تو اپنے گھر کے ہیڈ ہو گئی ہے. یہ مسئلہ ہے ہمارے اوپر. ہاں، لے کے جانا، وہی کیوں لے کے جانا، لے کے جانا، الگ کرنا، الگ رکھنا. اب یہ کون کرنا؟ ہاں، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو گھر آباد کریں. ٹھیک، خدا دعائے پالے والے ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اپنی فیملیوں میں ایسے حالات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے گناہ کم ہو. ٹھیک، خداوندہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ جوائنٹ فیملی چکر میں ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں. خداوندہ تمام گناہوں کو معاف فرما. جس نے بھی گناہ کیا ہو، جس نے بھی گناہ کیا ہے، مرد چاہے عورت ہو، جس نے بھی گناہ کیا ہے، ان سب کی گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. خداوندہ ہمارے نظام کو نظام اسلامی کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمارے عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرما. ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما.